حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چاند، میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن، ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موج زن۔ قصد کس محفل کا ہے، آتا ہے کس محفل سے تو، زرد رو شاید ہوا رنج رہے منزل سے تو۔ آفرینش میں سراپا نور تو، ظلمت ہوں میں اس سیاہ روزی پہ، لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں۔ میں جلتا ہوں سوز اشتیاق دید سے، تو سراپا سوز داغ منت خورشید سے۔ ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے۔ زندگی کی رہ میں سرگرداں ہے تو، حیراں ہوں تو فروزاں محفل ہستی میں ہے، سوزاں ہوں میں رہے منزل میں ہوں تو بھی رہے منزل میں ہے۔ تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے، تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے۔ چاندنی ہے نور تیرا، عشق میرا نور ہے۔ انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں، بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو، تنہا ہوں میں۔ مہر کا پرتو تیرے حق میں ہے پیغام اجل، محو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل۔ پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے، درد جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے۔ گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو۔ جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبیں جس سے تیری محروم ہے۔ چاند 1 سے 4 معنی، موج زن لہریں لے رہا ہے، رنج رہے منزل لمبے سفر کی زحمت، آفرینش پیدائش کے لحاظ سے، سہروزی بدنصیبی۔ مطلب، اس نظم اقبال چاند سے یہ مکالمہ کرتے ہیں کہ اے چاند، ہر چند کہ تیری آماجگاہ میرے وطن سے بہت دور ہے، اس کے باوجود میرے دل میں ہر لمحے تیری کشش موج زن رہتی ہے۔ ذرا مجھے اتنا بتا دے کہ تو کس مقام سے آتا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر قیام کرے گا۔ تیرے چہرے پر جو زردی پھیلی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے کہ زیادہ مسافت طے کرنے کے ضمن میں اس کی تھکن سے تیرا چہرہ زرد ہو کر رہ گیا۔ تخلیقی سطح پر بے شک تیرا وجود سراپا نور ہے، اس کے برعکس میری ذات اندھیرے کی مانند ہے۔ لیکن جہاں تک بدبختی کا تعلق ہے، ہم دونوں میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے کہ دونوں کے مقدر میں جلنے کے سوا اور کیا ہے۔ میں اپنے محبوب کے ہجر میں اور تو اس لیے کبیدہ خاطر رہتا ہے کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے تجھے سورج کا شرمندہ احسان بننا پڑتا ہے۔ 5 سے 7 معنی، گردش پرکار ایک ہی دائرے میں گھومنا۔ مطلب،
بے شک ہے چاند، یہ درست ہے کہ جس طرح تیرا سفر ایک دائرے کی طرح محدود ہے، تو میری حرکت پر بھی پرکار کی مانند ہے کہ ایک مقام سے چل کر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر اسی مقام پر واپس آ جاتا ہوں۔ تو اگر اس کائنات میں سرگرداں ہے تو میں بھی حیرتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ درست ہے کہ تو اس کائنات میں روشن رہتا ہے جبکہ میں بھی آتش عشق سے جلتا رہتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ طویل مسافتوں کے باوجود تو بھی راستے میں سرگرداں ہے، اور یہی کیفیت میری بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تو اس صورتحال پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ 8 سے 10 معنی: مہر کا پرتو، سورج کی روشنی، ماہ مبین، روشن چاند۔ مطلب: اے چاند، جان لے اگر تو کسی کو چاہتا ہے تو خود میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر روشنی تیرا نور ہے تو میرا عشق بھی نور کی مانند ہے۔ میں جس دنیا میں رہائش پذیر ہوں وہاں میرے گرد و پیش انجمن نارائی کے لیے ہزارہاں انسان موجود ہیں، مگر بے شمار ستاروں میں گھرا ہونے کے باوجود جس طرح تو بھی خود کو تنہا اور بے مثال محسوس کرتا ہے، کچھ ایسی ہی کیفیت میری بھی ہے۔ آفتاب کا طلوع ہونا جس طرح تیرے لیے موت کی مانند ہے، اس طرح خالق کائنات کا جلوہ مجھے اپنے وجود سے غافل کر دیتا ہے۔ 11 مطلب: اے چاند، تجھ میں اور مجھ میں اگرچہ بہت سی باتیں اور خصوصیات مشترک حیثیت کی حامل ہیں، اس کے باوجود عملی سطح پر تو کچھ اور شے ہے اور میں کچھ اور شے، یعنی تجھ میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جو پہلو درد کا حامل ہو اس سے تو واقف نہیں، جبکہ میں پوری طرح آشنا ہوں، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک میں سراپا تاریکی کی مانند ہوں اور تیرا وجود نور اور روشنی کا حامل ہے۔ اس کے باوجود یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ تو اپنی حقیقت سے بیگانہ ہے، جبکہ میں اس کا پورا شعور رکھتا ہوں۔ مراد یہ کہ تو اپنی شناخت سے بیگانہ ہے، جبکہ میں اپنے وجود سے مکمل آگاہی رکھتا ہوں۔ میں تجھ پر یوں بھی فضیلت رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی تخلیق کے مقصد کا پوری طرح سے علم ہے۔ میری انفرادیت یہی ہے جس سے تو محروم ہے۔